جو ڈاکٹر صاحب پر اس لاہور کے کلندر پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے شعر پڑھتے تھے. اور ہمارے آقائے نعمت سیدی مرشدی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ شعر پڑھا جاتا تو حضور مفتی اعظم فرماتے کہ اقبال کی مغفرت کے لیے یہی شعر کافی ہے. کون سا شعر؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بڑی شاعری کی ہے، ان کی نعتیہ شاعری. بلکہ میں نے ایک بہت بڑے مفکر سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ رات کا صوفی تھا اور دن کا مفکر تھا. وہ ڈاکٹر اقبال جس نے ہندوستان میں آزادی کی روح پھونکی، وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہے، لیکن میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں کرتا. ایک بات بتاتا ہوں اقبال کے بارے میں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. لکھنے والے نے کہاں تک لکھا یہ وہ جانے، بیان کرنے والے نے کہاں تک بیان کیا وہ جانے، لیکن غور سے سنیں جو کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ایک روایت آئی ہے. ڈاکٹر اقبال کے خادم تھے، ڈاکٹر اقبال کے خادم تھے، ان کا نام تھا علی بخش. ان کا کیا نام تھا؟ علی بخش. اس کا مطلب خادم کٹر سنی تھا، اس لیے کہ اس کا نام تھا علی بخش. علی بخش دوسروں کے یہاں شرک ہے. ویسے شرک کی مشین گن چلانے والوں کی اس دور میں نئی پیدائش، وہ نوزائیدہ تھے اس وقت، تو اس لیے جلدی سے لوگوں پر ان کے اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے. تو علی بخش حضرت ڈاکٹر اقبال کے یہاں خدمت کرتے تھے. علی بخش کا کہنا ہے کہ ایک رات ڈاکٹر صاحب نے مجھے آواز دی، علی بخش ادھر آ. میں سو رہا تھا، تو چونکہ بڑی عقیدت تھی ڈاکٹر صاحب سے علی بخش کو، تو علی بخش اٹھ کر کے گیا کہ جا کر کے کیا دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں، اور رات کے تقریباً 2:30-3 بج رہے ہیں، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت بڑے نورانی چہرے والے اللہ والے، ایسی وجاہت کہ میں نے اس دور میں ہندوستان میں کسی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت تک بنا نہیں تھا. تو میں نے اس وقت تک ہندوستان میں اتنا نورانی چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا، لاہور میں بھی اتنا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا. علی بخش کہتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی منظر دیکھا ابھی تک کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس جنا آتے تھے نا، جس کو لوگ محمد علی جنا کہتے ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے. نہرو وغیرہ آتے تھے نا، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بہت زیادہ بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. یعنی گاندھی جیسے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت تعظیم سے پیش آتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا، شاہانہ مزاج، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہر ایک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اخلاق اپنی جگہ ہے، لیکن ہر ایک کو گھاس ڈالنا ڈاکٹر صاحب کا کام نہیں تھا. لیکن میں نے یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا. علی بخش کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر بزرگ بیٹھے اور ڈاکٹر صاحب ان کے پیر دبا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے ڈاکٹر صاحب کا پیر دبانا کوئی معمولی چیز نہیں تھا کسی کے. میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا منظر ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا علی بخش ایک کام کرو، باہر جاؤ اور باہر جا کر کے جو ہے وہ لسی لے کر کے آؤ، 3 گلاس لسی لاؤ. میں نے سوچا یہ رات کے اتنے 3 بج رہے ہیں اور لاہور میں ابھی سب سونا ہو گیا ہوگا اور یہ ان کو لسی کی سوچ رہی ہے. لیکن علی بخش تھا بڑا وفادار، کہا ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں. کہتے ہیں جیسے میں گھر کے باہر نکلا، برسوں سے میں اقبال کے گھر میں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی گھر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک نئی دکان کھلی ہے لسی کی. ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی رات کھلی ہے لسی کی دکان. اور لسی کی دکان پر بہت نورانی چہرے والے بزرگ، جیسا چہرہ وہاں تھا ایسا ہی کم و بیش یہاں بھی تھا، اور وہ لسی بنا رہے تھے. میں گیا اور پیسے نکال کے کہا کہ 3 گلاس لسی. انہوں نے 3 گلاس لسی دی اور کہا یہ پیسے لے جاؤ. اس سے پہلے کہ میں بتاتا میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، انہوں نے خود کہا اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، تم یہ پیسے لے جاؤ، ہم حساب کر لیں گے، ہم حساب کر لیں گے، لے جاؤ. اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ میں لسی لے آیا. لے آنے کے بعد لا کر کے جیسے رکھا تو مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ
میں نے لیکن میں دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے ایک گلاس بزرگ کو پیش کیا, انہوں نے پی لی لسی. اس کے بعد دوسرا گلاس پیش کیا تو بھی پی لی, اور تیسرا گلاس پیش کیا تو کہا کہ تم پی لو. ڈاکٹر صاحب نے پی لیا. اس کے بعد وہ بزرگ نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. اور بزرگ جب جانے لگے تو پھر مجھے علی بخش کہہ کر کے ڈاکٹر صاحب نے آواز دی, علی بخش ادھر آؤ اور بزرگ کو باہر تک پہنچا دو. تو میں بزرگ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جیسے بزرگ نے باہر قدم رکھا ایک روشنی چمکی, میری آنکھیں چوندیا گئی اور وہ بزرگ غائب ہو گئے. میں آیا اور آنے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, کیونکہ اب میں گھوم گھام کے باہر آیا تھا, وہ جو نئی دکان کھلی تھی وہ کوئی دکان نہیں تھی. میں آیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صحیح بتانا کیا معاملہ ہے, وہ دکان بھی لگی تھی ابھی وہ دکان بھی نہیں ہے, اور یہ جو بزرگ آیا تھا یہ کون ہے, آپ پیر دبا رہے تھے, کیا معاملہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا علی بخش رہنے دو مت پوچھو. علی بخش ضد پر آ گئے, نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا, آپ کو بتانا ہی پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس شرط پہ بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تو بتاتا ہوں, کا وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ زندہ رہیں گے کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس بزرگ کے میں پیر دبا رہا تھا وہ سرکار غریب نواز تھے, وہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور جو تجھے لسی کی دکان پہ ملے تھے, چونکہ غریب نواز آج لاہور آئے ہوئے تھے تو ان کی مہمانی کے لیے داتا علی زوری نے لسی کی دکان لگائی. یہ غریب نواز کا مقام. لیکن اس میں ڈاکٹر اقبال کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. اس ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر کیسے عطا فرمائی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب شہد کی مکھیاں درود پڑتی ہے تو کسیلا رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھا ہے. اس درود کی برکت ہے کہ اللہ نے میری شاعری کے اندر یہ رنگ پیدا کر دیا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی رنگ پیدا ہو تو ہم بھی درود شریف کی عادت ڈالیں اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.